والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 94 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بستی، ایک علاقہ تھا، ایک محلہ تھا فدق۔ وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے وہ کفار تھے، وہاں کفار کی آبادی تھی۔ تو ایک شخص وہاں رہتے تھے جن کا نام تھا مرداس۔ یہ ایک بندہ مسلمان تھا اور یہ وہاں اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، یعنی کیونکہ ساری بستی کفار کی تھی تو یہ مسلمان تو ہو گیا، اس لیے وہاں بتایا نہیں کسی کو، کیونکہ مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دیتے تھے، ستاتے تھے لوگ، تو تاکہ کوئی ان کو پریشان نہ کرے اس لیے انہوں نے کسی کو بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، لیکن یہ مسلمان ہو گئے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا کہ جاؤ فدق میں جا کے جہاد کرو ان لوگوں سے۔ تو جب لشکر اسلام کی خبر پہنچی علاقے میں کہ اس طرح سے لشکر آ رہا ہے تو سارے لوگ کیونکہ کافر تھے بھاگ گئے، وہ محلہ چھوڑ دیا، انہوں نے بستی چھوڑ کے نکل گئے۔ یہ کیونکہ مسلمان تھے تو ان کو خوف نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، تو مسلمان آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے مسلمانوں سے مل جاؤں گا تو اور بھی مضبوط ہو جاؤں گا۔ یہ بھاگے نہیں، وہیں رہ گئے۔ جیسے ہی لشکر اسلام قریب پہنچا، انہوں نے ایک قریب دیکھا، لشکر جب قریب آنے لگا ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ کنفرم تو ہو جائے کہ یہ ہیں بھی مسلمان، کہ کہیں کافروں کا لشکر تو نہیں ہے، کہیں کوئی اور تو نہیں ہے۔ تو تصدیق کے لیے نا انہوں نے اپنی بکریاں لی اور پہاڑ کی چوٹی کی طرف چلے گئے ایک سائیڈ پہ بستی سے، تاکہ یہ لشکر ادھر آ جائے، پہلے یہ تصدیق کر لے، ان کو یقین ہو جائے کہ مسلمان ہیں، پھر میں نیچے آ جاؤں گا۔ جب لشکر بستی کے اندر گھسا انہوں نے نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، تو انہوں نے جب نعرہ سنا مرداس نے تو ان کو سمجھ آ گئی کہ مسلمان ہیں، تو یہ بھی اوپر سے نعرہ لگاتے ہوئے نیچے تشریف لے آئے۔ جب یہ ان صحابہ کرام کے بالکل قریب آئے تو انہوں نے آواز کے ساتھ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم۔ تو لشکر والوں نے یہ سمجھا، کیونکہ فدق کے اندر تو سارے کافر تھے، مسلمان تو رہتے نہیں تھے ادھر، یہ اکیلا مسلمان تھا اور اس نے بھی بتایا، کسی کو نہیں تھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ باقی تو بھاگ گئے، یہ ایک بھاگ نہیں سکا، پھنس گیا، اور اس لیے اب خود کو بچانے کے لیے جھوٹ کہہ کر کلمہ کر رہا ہے، یعنی یہ جھوٹ کا بہانہ بنا کے اور یہ کلمہ پڑھ کے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو جھوٹا ایمان ظاہر کر رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو صحابہ میں ایک تھے حضرت اسامہ، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ ان کو قتل کر کے ان کی جو بکریاں تھیں وہ لے کے اور حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، مال غنیمت اور بھی بہت سارا تھا۔ تو یہ واقعہ حضور علیہ السلام کو جا کے جب عرض کیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا ہی دکھ ہوا، رنج ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اے صحابہ، تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور وہ اس کی بکریوں کے لیے قتل کر دیا کیا؟ یعنی بکریاں دنیا کی چیز تھی، تو کہا کہ تم نے بکریوں کے لیے، مال غنیمت کے لیے ایک مسلمان کو قتل کیا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تمہارے سامنے تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم رک جاتے۔ تو یہ چیز سمجھائی۔ مختلف کتب کے اندر، بلکہ بخاری شریف کے اندر بھی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ واقعہ احادیث میں موجود ہے۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا اس طرح سے، اور